نہیں ہوتا۔ ہاں آپ لوگ جسے خدا مانتے ہیں، آپ لوگ جسے خدا تصور کرتے ہیں، وہ آپ کا خدا ہے جس کے 6 ہاتھ ہوں گے، جس کی ناک ہے، اور وہ آپ کا خدا ہوں گا جو اوتار لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا خدا اس سے پاک ہے۔ تو اب کوئی کہے گا کہ نہیں صاحب دیکھو خدا کی توہین کر دیا۔ ارے ہم نے خدا کی توہین نہیں کیا، بلکہ یہ بتایا کہ یہ آپ کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ تو اسی طرح بے عینی بلا تمثیل اعلیٰ حضرت نے یہاں وہی مثال دی کہ تم جسے خدا مانتے ہو وہ تمہارا خدا ہے جو تم نے تصور کر رکھا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، زنا کرتا ہے۔ ہم جسے خدا مانتے ہیں وہ زنا سے پاک ہے، چوری سے پاک ہے، غیبت سے پاک ہے، عیب سے پاک ہے۔ اب اسماعیل دہلوی صاحب نے کہا کہ نہیں ہم تو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ رشید احمد گنگوئی صاحب نے کہا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، حالانکہ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت 87 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ فرماتے ہیں اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کون؟ کس کی بات اللہ کے زیادہ سچی ہو سکتی ہے؟ پارہ نمبر 10 سورہ یونس آیت 64 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں، وہ جو فرماتا ہے حق فرماتا ہے، سچ فرماتا ہے۔ پارہ نمبر 22 سورہ حزاب میں اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 53 واللہ لا یستحی من الحق، اللہ فرماتا ہے اور بے شک اللہ حق بات کہنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا، وہ ہمیشہ حق فرماتا ہے، حق بولتا ہے۔ تو بہرحال یہ وہابیوں کی تہمت تھی کہ معاذ اللہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بھی جھوٹ بولنے لگے۔ انہوں نے کہا جب اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو ہم تو اسی خدا کو مانتے جو جھوٹا ہے، تب ہمیں بھی جھوٹ بولنا ہی پڑے گا۔ تو انہوں نے بڑی کثرت سے جھوٹ بولا۔ آئیے ایک کتاب کا میں جھوٹ بتا رہا ہوں، یہاں دیوبندی حضرات بھی سن رہے ہوں گے یقیناً میری تقریر کو، اور یقیناً غیر مقلدین بھی سن رہے ہوں گے۔ میں یہ عبارت دکھاؤں گا، کتاب بھی یہاں ٹیبل پر موجود ہے، بلکہ میں کہوں گا آپ کے گھروں میں بھی موجود ہے۔ مجھے معلوم ہے آپ کے گھروں میں یہ موجود ہے، کیونکہ آپ کے یہاں قرآن کے بعد سب سے عظیم کتاب ہے۔ اب وہ کتاب کون سی آئیے پہلے دیکھ لیں، اور اس کا مقام کیا ہے ان کیا خود ہی سن لیں۔ یہ ہے تقویۃ الایمان، یہ میرے ہاتھ میں بھی یہاں دکھ رہی ہے، بمبئی سے چھپی ہے دارالعلم سے، مولانا اسماعیل دہلوی صاحب کی کتاب ہے، صفحہ نمبر اس کا 9 ہے۔ اس کے مقدمے میں غیر مقلدین کے بہت بڑے علامہ اور عالم مولانا مختار ندوی صاحب اس کتاب کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں اس کتاب سے ہندوستان میں مسلمانوں کو بڑا عظیم نفع پہنچا، تقویۃ الایمان سے ہندوستان کے مسلمانوں کو بڑا عظیم نفع پہنچا، اور اس کی آواز گھر گھر گونجی، اور اس کے ایک ایک جملے کو لوگوں نے حفظ کیا۔ مطلب ان کے یہاں یہ قرآن کے درجے میں جیسے قرآن کو حفظ کیا جاتا ہے، ویسے اس کتاب کو بھی حفظ کرنا پڑتا ہے۔ ایک ایک لفظ کو انہوں نے حفظ کیا، اور اس کتاب نے زخموں پر نشتر کا کام کیا۔ آپ نے مسلمانوں میں رائج شرک و بدعات کی تمام خفی و جلی صورتوں کو نام لے لے کر اجاگر کیا، اور سب کی نہایت دل نشین اور عام فہم انداز میں نشاندہی کی۔ بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ تقویۃ الایمان اردو زبان میں ہندوستان میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے ان کے یہاں؟ قرآن نہیں، کون سی؟ تقویۃ الایمان۔ اب بتائیے، ایک طرف تو ان کا دعویٰ ہم اہل حدیث ہے، ہم تو حدیث کے بغیر بات ہی نہیں کرتے، مگر قرآن کے بعد یہ بخاری سب سے زیادہ نہیں پڑھتے، قرآن کے بعد مسلم سب سے زیادہ نہیں پڑھتے، قرآن کے بعد ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نہیں پڑھتے، قرآن کے بعد سب سے زیادہ تلاوت جس کتاب کی کرتے وہ کون سی ہے؟ تقویۃ الایمان۔ یہ بخاری کو حفظ نہیں کرتے، مسلم کو حفظ نہیں کرتے، یہ حفظ کس کو کرتے ہیں؟ ایک ایک جملے کو اس کے، تقویۃ الایمان کو۔ اب آئیے تقویۃ الایمان کی ایک تعریف اور سن لیں، یہ تو ہوئی غیر مقلدین نے اس کی تعریف میں لکھا۔ رشید احمد گنگوئی صاحب کیا کہتے ہیں؟ ان کے نزدیک بھی قرآن سے کم نہیں ہے، بلکہ قرآن سے افضل ہے۔ اب میں آپ کو ثابت کر کے دوں گا کہ قرآن سے کیسے افضل ہے۔ فتاوی رشیدیہ کے اندر رشید احمد گنگوئی صاحب صفحہ 80 پر کہتے ہیں کتاب تقویۃ الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے، اور وہ رد شرک و بدعت میں لاجواب ہے۔ استدلال اس کے بالکل کتاب و حدیث سے ہے، اس کا رکھنا، کس کا رکھنا؟ تقویۃ الایمان کا، اس کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام۔ یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھئے کہ عین اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس نے اس کتاب کو پڑھا، اس پر عمل کیا، اس کو گھر میں رکھا، وہی اسلام میں ہے، اور جس کے گھر میں کتاب نہیں وہ اسلام سے باہر ہے۔ یہ ہوتا ہے عین اسلام کا مطلب۔
वही मुसलमान है। अब मुझे ईमानदारी से बताएं, मैं उलमा से पूछता हूं यहां कि अगर किसी के घर में बिल फर्ज कुरान ना हो तो वो काफिर है कि मुसलमान है? मुसलमान है ना भाई, उसके घर में कुरान नहीं है, मुसलमान है? देखिए सोच समझ के बोलिए। किसी मुसलमान के घर में मुसलमान है, वो अल्लाह का मानने वाला है, कलमा पढ़ता है, लेकिन कुरान नहीं है उसके घर में, वो मुसलमान है कि काफिर? मुसलमान है। मतलब कुरान रखना सादत मंदी की बात है, कुरान पढ़ना सादत मंदी है, पढ़ना चाहिए, इल्म हासिल करना फर्ज है। मगर अगर किसी के घर में नहीं है, किसी ने घर में अपने कुरान नहीं रखा, तब भी उसको काफिर नहीं कहा जाएगा। मगर तक़वतुल ईमान तो इतनी अजीम किताब है, इसका रखना इस्लाम है। जिसके घर में ना हो वो इस्लाम से खारिज। अब इतनी मोतबर किताब में आइए कितना बड़ा एक झूठ लिखा गया है, सिर्फ एक झूठ बता रहा हूँ इस किताब का मैं। तक़वतुल ईमान वही किताब जिसका रखना ऐन इस्लाम, जो कुरान के बाद सबसे अफजल किताब इनके यहाँ, उस किताब का सफ़ा नंबर 100। अब आइए इस पर एक हदीस लिखी हुई है, गैर मुक़ल्लिदीन हजरात गौर से सुने और देवबंदी हजरात गौर से सुने। एक एक बात हवाले से बोल रहा हूँ और आपकी जिम्मेदारी है कि गीबत और झूठ बोलना बंद करें, हवालों का जवाब हवालों से दीजिए। ये अक्सर जो चलन बना रखा है ना, जहाँ जलसे हुए दूसरे दिन, अरे वो तो ये गलत बोला, वो गलत बोला। अरे यार, जब आदमी चला जाता है तो लकीर पीट के करके क्या कर रहे हो? जहाँ मौजूद हो तब क्यों नहीं बोलते हो? तो जलसे के बाद मिलके बात कीजिए। अगर आपको यहाँ भी मजमे में बात नहीं करना, मैं भी समझता हूँ कि मजमे में बात नहीं होती, तो आप जलसे के बाद मिलके बात कर सकते हैं, हवाले चेक कर सकते हो। जवाब हवाले का हवाले से चाहिए, इधर उधर की हाक के वक्त मत बर्बाद कीजिए अपना और मेरा। एक हदीस लिखी इस्माइल देहलवी साहब ने। हदीस ये है कि एक सहाबी रसूल है, उन सहाबी रसूल का नाम है कैस बिन साद। मैं हदीस ज़बानी सुना दे रहा हूँ, हदीस लिखी भी आपको स्क्रीन पेज पे दिख भी रही होंगी। कैस बिन साद रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं हीरा शहर गया, मैंने देखा कि वहाँ लोग अपने राजा को सजदा करते हैं, अपने बादशाह को सजदा करते हैं ताजीम से। मैं आया और मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, लोग आपको सजदा करते हैं। अब देखिए मैं वहां से अल्फाज पढ़ रहा हूं। फ़कुल तो इन्नी अतायतुल हिरारता फ़अरयतुम यस्जुदूना ले मिर्जाना लहुम फ़अंत अहक्कु अन नस्जुदू लका। वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह से कहा, मैं इस्माइल देहलवी का ही तर्जुमा पढ़ता हूँ, चुनांचे रसूलुल्लाह के पास आकर मैंने अर्ज किया, हीरा शहर में मैंने जाकर देखा कि लोग अपने राजा को सजदा कर रहे हैं, तो आप ज्यादा हकदार है कि हम आपको सजदा करें। वो साहबी ने कहा, या रसूलल्लाह, मैंने हीरा शहर में देखा कि लोग अपने राजा को सजदा कर रहे हैं, आप तो इससे ज्यादा हकदार है कि हम आपको सजदा करें। अब आगे कहते फ़क़ाला, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, फ़क़ाला ली, नबी ने मुझसे कहा, अरअयता लौ मररता बेक़ब्री आ कुंता तस्जुदू लहू। ऐ कैस, क्या अगर तू मेरी कब्र पर गुजरेगा, अभी नहीं का मैं तर्जुमा पढ़ू, आपने फरमाया अगर तुम मेरी कब्र पर गुजरोगे तो क्या इसको सजदा करोगे? कुल तो ला, मैंने कहा नहीं। फ़क़ाला ला तफ़अलू, तो आपने फरमाया फिर मुझे सजदा ना करो। या हो गई हदीस खत्म। हदीस कितनी है और हवाला लिखा है मिशकात शरीफ। मिशकात मेरे पास भी मौजूद, तुम्हारे पास भी मौजूद, तुम्हारे मदरसों में भी मौजूद, हवाला मिशकात लिखा हुआ है। फिर सुने, मिशकात मेरे पास भी है, तुम्हारे पास भी है, तुम्हारे मदरसों में भी है। मिशकात में ये हदीस यहाँ खत्म हो गई कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, फिर मुझे सजदा मत करो, मुझे सजदा करना दुरुस्त नहीं है। मगर इस्माइल देहलवी हदीस को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मुझे सजदा ना करो, यानी मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूं, तो कब सजदे के लायक हूं? माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। अब मेरा सिर्फ एक छोटा सा मुतालबा है, और वह मुतालबा ये है कि अगर वाकई आप में हक्कानियत है, आप में शर्म व गैरत का जर्रा सा भी जर्रा बचा हुआ है, तो मुझे सिर्फ हदीस में वो लफ्ज दिखा दो कि अरबी मतन में वो कौन से लफ्ज है जिसका तर्जमा इस्माइल देहलवी साहब ने ये किया कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूं। किसकी तरफ झूठ बाना? सरकार की तरफ। और अल्लाह के नबी की हदीस है कि जिसने मुझ पर झूठ बाना उसका ठिकाना जहन्नम है। तो तुम्हारा सबसे बड़ा पेशवा जिसकी किताब तुम्हारे नजदीक ऐन इस्लाम थी, वो झूठे की किताब साबित हुई, उसके हवाले झूठे साबित हुए, किसी हदीस में नहीं है। अभी पिछले बार मैं बॉम्बे आया था, एक साहब मेरे होटल पे मिलने आए, देवबंदी हजरात थे। यही इबारत मैंने दिखा दी उनको कि भाई ये गुस्ताखी है, तो बड़ी दूर की तावील निकाली उन्होंने। कहा साहब वो जुमले इस्माइल देहलवी के, रसूलुल्लाह के नहीं है,
وہ تو اسماعیل دہلوی صاحب اس کو سمجھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملوں گا، یعنی کا مطلب یہ کہ یہاں اس کا مطلب یہ ہوا۔ میں نے کہا چلو مان لیا کہ اسماعیل دہلوی کے جملے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے، اب جملے پہ غور کرے، یعنی میں بھی ایک دن، یہ میں کون ہے؟ میں نے کہا یہ میں کی اضافت کس کی طرف ہے؟ یہ میں اسماعیل دہلوی ہے کہ رسول اللہ ہے؟ اور یہ جملے کس کی بنائے جا رہے ہیں؟ کہنے والا کہہ رہا ہے، تو اسماعیل دہلوی کو اگر تشریح کرنی تھی تو تشریح تو یوں ہونی چاہیے تھی کہ اسماعیل دہلوی کہتے یعنی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ بھی ایک دن مر کر مٹی میں مل جائیں گے، یہ جملے ہونے چاہیے تھے اگر اسماعیل دہلوی کے جملے ہوتے۔ مگر اسماعیل دہلوی کے جملے یہ نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رسول بھی ایک دن مر کر مٹی میں مل جائیں گے، بلکہ رسول کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا کہ یعنی نبی نے کہا میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا۔ تو نبی نے کس حدیث میں ایسا فرمایا؟ چلو آپ کے مولوی نے تقویۃ الایمان میں تو مشکات کا حوالہ دیا، اب میں تھوڑا سی فراغ دلی اور سخاوت کا سلوک کر رہا ہوں آپ سے۔ میری سخاوت دیکھو، اب آپ میری فیاضی دیکھو، مشکات نہیں، کتب حدیث میں، دنیا حدیث میں کسی بھی کتاب میں یہ حدیث مجھے دکھا دی، کسی بھی کتاب۔ قیامت آ جائیں گی مگر تمہارے باپ دادا مر جائیں گے مگر اس کی حدیث کا ٹکڑا تم نہیں دکھا سکو گے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ دیکھیے اپنا باطل عقیدہ تھوپنے کے لیے، کیونکہ معاذ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ مانتے ہیں، مردہ سمجھتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ رسول نے خود فرمایا۔ اور ابھی کیا کیا پتا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے، دیکھیں جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے۔ یہ کتاب چھاپی کنہوں نے؟ غیر مقلدین نے۔ انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ سعودیہ سے کتاب چھپی تقویۃ الایمان، اس میں عبارت بدل دی گئی، عبارت بدل دیا اس میں۔ اب عبارت کیا لکھی؟ رسول نے فرمایا میں بھی ایک دن آگوش لحد میں جا کر سو جاؤں گا۔ دیوبندیوں نے تقویۃ الایمان چھاپی اور دیوبندیوں نے کیا کہا؟ یعنی میں بھی ایک دن مٹی سے ملنے والا ہوں، مٹی میں کی جگہ کر دیا مٹی سے۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ سب سے پہلے دو سوال۔ پہلا سوال، اسماعیل دہلوی نے اوریجنل کیا لکھا تھا وہ بتائیے بھائی۔ ایک کتاب میں مٹی سے ملنے والا ہوں، ایک ایڈیشن میں لکھا ہے مٹی میں ملنے والا ہوں، اور ایک ایڈیشن میں بھی ایک دن آگوش لحد میں جا کر سو جاؤں گا۔ یہ 3-4 ایڈیشن ہو گئے آپ کے ہاں، تو مجھے بتائیے اسماعیل دہلوی نے خود کیا لکھا تھا؟ اور تم نے یہ عبارتیں کیوں بدلی؟ اس لیے بدلی کہ تمہارا ضمیر بھی کوس رہا تھا کہ نبی کی توہین ہو گئی ہے ہمارے باپ سے۔ اب بچے لوگ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ تو اب یہاں پر آپ نے ایک جھوٹ دیکھا۔ آئیے ذرا توصیف الرحمان صاحب کا بھی یہی عقیدہ ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا تو پھر تعویل کرنے کی گنجائش نہیں تھی، مگر عجیب بات ہے ایک طرف تعویل بھی کرتے اور پھر عقیدہ بھی وہی ظاہر کرتے ہیں۔ آئیے توصیف الرحمان کا عقیدہ کیا ذرا سنیں آپ۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی یا آپ زندہ ہیں اور ہر جگہ پر موجود ہیں؟ یہ اپنی دکانداری چلانے کے لیے یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ نبی قبر میں زندہ ہیں، جاؤ مانگو ہر جگہ موجود ہیں۔ سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اور پھر عقل کے اتنے اندھے ہیں، اب ان کا عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہیں، حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، آج سے 3-4 سال پہلے میں پاکستان گیا تو لاہور کے اندر ہم نے بڑے بڑے اشتہار لگے ہوئے دیکھے، بادشاہی مسجد میں اللہ کے